السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و موقر حضرت مہمان خصوصی ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے مبلغ اور دیگر علماء کرام، محترم سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ لوگ ماشاءاللہ بڑی محنتوں سے جلسہ گاہ کو سجائے۔ ہمارے اختیار میں جتنا ہم اتنی کریں گے، پریشان نہ ہو۔ انشاءاللہ جلسہ آپ کا شروع ہو گیا، کامیاب ہوگا۔ اب آپ لوگ بیٹھ کے سنیں، جو ادھر ادھر منتشر ہیں وہ اپنا بیٹھ کر سنیں، ضروری کام میں لگے رہیں۔ جب اصل مقرر آئیں گے ان کا بیٹھ کے سنیں آپ۔ تو میں اس لیے کہا میں بسم اللہ کر دیتا ہوں، پھر حضرات علماء کرام آئیں گے اور ان کے بیانات چلیں گے، آپ لوگ جم کر سنتے ہیں۔ کئی سال کے بعد جلسہ ہوا یہاں کا، پہلے سے ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، جلسے کے اندر آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم دینی جلسے میں جا رہے ہیں۔ جلسے کا جو مقصد ہے، علماء کرام اپنی زبان سے قرآن پاک اور حدیث شریف کی باتیں ہم کو سنائیں گے۔ وہ باتیں ہمارے لیے رہنما اور گائیڈ کا کام کریں گی، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائیں گی۔ نیت یہ کر کے بیٹھیں کہ جو دین کی بات ہم سنیں گے اس کو دھیان سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جو لوگ یہاں نہیں آئے ہیں یا جو مستورات گھروں میں ہیں، سب کے لیے باتیں ہوں گی، صرف مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نماز جیسے مردوں کے لیے اسی عورتوں کے لیے، روزہ جیسے مردوں کے لیے اسی عورتوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، صحت مند کے لیے، بیمار کے لیے، سب کے لیے ہے، اور دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے ہے، سب کے لیے۔ تو جو باتیں دین کی ہم سنیں گے یہاں، ان پر خود عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، تب تو یہ ہمارا جلسہ کامیاب۔ اور پھر جلسہ، دینی جلسہ، یہ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ویسے بھی بغیر نیت کے آ جاتا ہے، وہ بھی نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے، مغفرت اس کی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کی شان کریمی ہے۔ ایک آدمی خالص نیت لے کے آیا تو اس کا نامہ اعمال بہت اونچا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آدمی ویسے ہی راستے میں گزرتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ یہ کیوں لائٹیں اتنی لگی ہیں، یہاں کیا آواز آ رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کھڑا ہو گیا بیچارہ وہ۔ ایسا آدمی بھی محروم نہیں۔ اللہ کی شان کریمی دیکھ لو، ایسا آدمی بھی اس دینی جلسہ سے جلسے میں شرکت کرنے کے بعد محروم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں نوازا جائے گا۔ اور جو سن کر عمل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، وہ تو نیکیوں سے مالا مال ہوں گے۔ اس لیے اصل مقصد یہ ہے، جتنے نوجوان ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جتنے نوجوان خدمت کے لائن سے لگے ہوئے ہیں، جتنے مربی لگے ہوئے ہیں، یہ سب ایک حد تک کام کریں، پھر جب جلسہ اصل شروع ہوگا سب بیٹھ جائیں، اور جہاں جن کی ذمہ داری کام کی ہے وہیں ان کو نیکی ملے گی انشاءاللہ۔ کام جب سب چھوڑ کے چلے آئیں گے تو پھر دوسرا کام
ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے جہاں جس کی ذمہ داری ہے وہ کام کریں، اور جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں ان کو یہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کا، چاند کا، ستاروں کا نظام چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہوا کو ایسی حیثیت دی جس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ پانی، آگ، سب اللہ کے مخلوق، اور جتنے بھی انگنت مخلوقات ہیں اللہ نے سب کو بنایا، وجود میں لایا، اور انسان کی خدمت میں ان سب کو لگا دیا، اور انسان کے ایسا خدمت کرتے ہیں کہ بیگار خادم بن کر۔ سورج نفع پہنچا کے شام کو یہ نہیں کہتا دن بھر تمہارا کھیت پکایا، باغات پکائے، تمہارے لیے زمین کو سکھایا، تمہارے کپڑوں کو سکھایا، لاؤ مجھے مزدوری دو۔ سورج نہیں کہتا ہے۔ چاند رس گھولتا ہے، چاندنی پھیلاتا ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، یہ غائب ہونے سے پہلے مزدوری نہیں مانگ۔ بیگار خادم کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہم سے۔ اللہ نے ایسا خدمت میں، ایسا ہم انسانوں کے لگا دیا، وہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں۔ تو ہم انسانوں کو اللہ صرف اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنا مکان بنائیں، اپنی دکان چلائیں، اپنے کاروبار میں مشغول رہیں اور پھر زندگی بے مقصد کا گزاریں۔ اس لیے صرف اللہ نے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان ہونے کے ناطے رہنے کے لیے گھر کی ضرورت ہے، اور روزی کے اسباب کو اللہ نے تمام اسباب کے ساتھ سلسلے کو جوڑ دیا ہے۔ کاروبار کی بھی ضرورت ہے، کھیتی باڑی کی بھی ضرورت ہے، ملازمت کی بھی ضرورت ہے۔ جس لائن سے ہم کوشش کریں گے روزی اللہ اس لائن سے ہم تک پہنچائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ضرورت کی ہیں، دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اصل مقصد یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اصل مقصد اللہ کو ہمیں پیدا کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر غور خوض کر کے اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ کی عبادت کو اس طرح انجام دیں جس طرح انجام دینا چاہیے۔ جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح خدمت خلق بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، ایک دوسرے کے کام آئے۔ جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے وہ کمزوروں کا سہارا بنے، جس کو مال دیا ہے غریبوں کی امداد کرے، جس کو اللہ نے صلاحیت دیا ہے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق دوسروں کے کام آئے۔ اس کے بارے میں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ محلے میں ایسا آدمی جو سب کے کام آتا ہے، سب لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی دیکھو، کوئی بیمار ہوا اس کو لے کے دوڑتا ہے، کہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوا اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ سب ہر دل عزیز ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ جب اللہ کے پسندیدہ ہے تو پھر دوسرے مخلوق کے دل میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، سب لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب موسم بھی الحمدللہ سازگار ہو رہا ہے، آپ لوگ بڑی محنتوں سے یہ سب بنائیں سجائیں، لیکن اصل ہے آپ کا بیٹھنا یہاں۔ مقررین آتے جائیں گے اور آپ کے سامنے دینی باتیں سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دین پر چلنا آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی دین پر چلنا آسان فرمائے۔ جتنے لوگوں نے اس جلسے کے پیچھے کوشش کیا سب کو اپنے شائن بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔